بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. سورہ کا اختتام کی آیات ہیں. چند سورہ کے اندر تقدیر سے متعلق، کلام پاک کی عظمت سے متعلق سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. فیصلے کیے گئے مبارک اوقات سے متعلق تفصیلات کے بعد مشرکوں کا شرک، توحید پرستی، عقید توحید کا انکار، عقید توحید پر رہنے والوں کا انکار، عقید توحید پر چلنے والوں سے نفرت، ان پر ظلم، زیادتی، یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے نمونے پیش کیے تھے. جس طرح کے نمونوں میں سے ایک نمونہ خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا، جب نبی آ گئے، سارے معجزے آ گئے، حقیقت بتلانے کے باوجود بھی ظلم و زیادتی کی انتہا سے انتہا ہو گئی. نئے نئے تدابیر، نئے نئے قوانین نافذ کرتے چلتا تھا. دین حق پر قائم رہنے والوں کو تنگ کرنے کے جتنے اسباب ہوتے تھے کرتا تھا، کر دیا تھا. پارے 20 میں وضاحت ہے، انسانیت کے قدر و منزلت سے گرا دیا تھا سارے مسلمانوں کو. یہ نمونے سابق میں گزرے ہیں. آج کی دنیا میں بھی شکلیں بدل بدل کر ہیں. اس لیے کلام پاک قیامت تک کے لیے سارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. ایسے حالات میں ایمان والوں کو عقید ایمان پر کس طرح پختہ رہنا ہے، اس کی تفصیل بھی ہے. پھر قیامت کا تھوڑا سا منظر پیش کیا گیا. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سارے رشتوں کی تفصیل بھی پیش کر دی گئی. نہ بیٹا باپ کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ ماں بیٹے کے، نہ بیٹے ماں کے، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ بھائی کا، نہ بہن بھائی کی، نہ بھائی بہن کا، نہ قریب سے قریب دوست کسی کا. اور رشتہ داری میں یہ بھی تفصیل پیش کر دی گئی، چونکہ مولن اب مولن کا لفظ آیا، کوئی اس میں 12 سے زیادہ معنی. قریبی عزیز و اقارب رشتہ دار، چچا زاد بھائیاں، طاہر بھائیاں، سارے کے سارے، چاہے ماموں کا رشتہ ہو، پھوپھوں کا رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، ایک ایک وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی. جب ایسا ہو جائے گا تو آج کی آیتوں میں دوزخ میں دوزخیوں کو رکھنے کے بعد ان کو اس میں رہنے کا انتظام کیسے رہے گا. آج کی آیتوں میں اس کے بعد والی آیتیں آئیں گے جس پہ سورہ ختم ہوگا. ایمان سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اعزاز و انعام و اکرام کیسا ہوگا. پہلے دوزخیوں کا حال ذکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے ان شجرۃ الزقوم، دوزخیوں کا کھانا ایک مخصوص ہوگا. جنتوں کو کھانے کی چیزیں مختلف ذکر کیے گئے. یہاں تک یہ ذکر کر دیا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی میں جو جو خیال آئے گا، نہ کا سوال ہی نہیں ہے. ہر چیز ممکن، ہر چیز ممکن، ہر چیز ممکن. اور کسی چیز کے حاصل کرنے میں مشقت نہیں، جبکہ دنیا میں مشقت ہے. صرف ارادہ اور خیال کافی ہے. اور پھر ہمیشہ کے لیے صحت، ہمیشہ کے لیے جوانی، نہ موت ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بیماری ہے، کسی قسم کی زحمت نہیں ہے. مزید اس کی تفصیل آج کی آیتوں کے بعد پھر آئے گی. آج کی آیتوں کے اندر ہے دوزخیوں کی غذا جو ہوگی وہ ایک شجرۃ الزقوم ہے. زقوم ایک
یہ شجرہ درخت، زقوم کا درخت، یہ دوزخ کی پیداوار ہے. سارے پودے دنیا میں جب پانی کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں وہ آگ سے پیدا ہوتا ہے. قدرت نے اس دنیا کے اندر بھی نمونے رکھے. آتش پرست جو پارسی کہتے ہیں آپ، شہر میں بھی ان کے گرجا گھر ہیں. وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. وہ آگ ہوتی ہے جو سلگاتے کرتے نہیں، اس کو کبھی بجھنے نہیں دیتے. چاہے موسم کچھ بھی ہو، ذری دیر کے لیے بھی انہیں گل نہیں ہونا. جب مسلسل جلتی ہے آگ تو آگ میں کیڑا پیدا ہوتا ہے، آگ میں خوشنما زندگی گزارتا ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس میں تیراکی کرتا ہے، پرواز کرتا ہے. آگ سے باہر نکالو مر جاتا ہے. تو اس کا وجود آگ سے ہوا. کیونکہ درخت کہتے ہیں انسان کا خیال چلے گا یہ درخت تو جلانے کے لیے، جلنے کے لیے ہیں، کاٹنے کے لیے، کٹنے کے لیے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوگا، وہ درخت ہوگا. ایسے پیچھے نمونے غلاظت میں دیکھو کیڑے پیدا ہوتے ہیں، غلاظت سے نکال کے اچھی جگہ پہ ڈالو مر جاتے ہیں. گندے ذہن، گندے چیز کی پیداوار گندگی میں رہیں گے، اس میں چلتے جائیں گے. تو اس کا پھل مراد ہے انتہائی 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 کڑوا ہوگا. بھوک کی شدت مجبور کرے گی، کھا نہیں سکیں گے، کھائیں گے تو پھر ایسا نکلنا بھی دشوار، جانا بھی دشوار. وضاحت کیا اللہ نے، طعام الاثیم، سب سے زیادہ گناہ کرنے والوں کی غذا یہی ہے. اور اس کا پھل کھانے کے بعد پھل کیسا رہے گا؟ کل مہلی، کھانے کے بعد ہوگا جو ہے تانبے کو بھٹی میں رکھ کر پکا دو. یہ جتنے مصنوعات بنتے ہیں اس کو پکا کر اس کو لیکوڈ کی شکل میں بنواتے ہیں، پھر سانچے میں ڈھالتے ہیں تو چیزیں بنتی ہیں. تو پگھلا ہوا تانبا اور خوب جوش مارتا کھولتا ہوا پانی، خوب آگ سے پکنے ہوا جیسا کھولنے لگتا ہے، کھولتے پانی کی طرح تانبا یہ کھاتے ہی وہ کام کرے گا پیٹ میں جانے کے بعد. عام طور پر انسان کو کھانے کی چیز چاہیے جو بے چینی ہوتی، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے. اور پیٹ میں جانے کے بعد وہ کھل 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 جوش، گرم پانی کے جوش مارنے کی طرح کھل کھل کر کر اور جوش مارتے جائے گا، پکتے چلے جائے گا. یہ تو ہوگا. پھر ذلیل کرنا بھی ایک سزا ہے. اللہ کا حکم ہوگا دوزخ کے فرشتوں کو، جس کا ذکر سورہ علق میں ہے، سندع الزبانیہ، وہ زبانیہ فرشتے نام ہے ان کا. خذو، اس کو پکڑو، یعنی دوزخ میں پکڑو. فاعتلوہ، اچھی طرح باندھ کے کس بھی دو. بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، ذلیل کرنا ہے. پٹوں سے، رسیوں کے ڈوریوں سے کر کے اچھا گھٹ باندھ دو. باندھ کر اس کو کھینچ کر دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے کر جاؤ. افراد سے سب آ گئے. یہ آگ کے جیسی بھی نہیں ہے. اس آگ کے بارے میں انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے
دوزخ کی ایک چنگاری، جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا انسان کے لیے ضرورت کی تکمیل کے پیش کرو. ایک چنگاری کو لے کر ٹھنڈے پانی میں 70 مرتبہ ڈبایا گیا، نکالا گیا، ڈبالا گیا، نکالا گیا. پھر اس کے بعد جس میں ہلکی سی حرارت تھی، تھوڑی سی، وہ آگ ہے جو دنیا کے اندر جو آگ ہے جس کو انسان برداشت نہیں کرتا، جلتا بن جاتا ہے. وہ آگ کیسے ہو؟ سورج کی تصویر بھی لی گئی ہے، کبھی انسانوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں. کبھی دیکھو تو دیکھنے کے لیے بھی دل چاہیے، کہ دل ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. جو آگ کے شعلے چٹانوں کے جیسے بڑے بڑے دور دور تک اچھل کر پھر اسی میں پڑتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جتنے سیارے ہیں سب دوزخی کے حصے، بہت دور تک یہ کر دے کر پھیل کر، لیکن سورج کی کشش میں آئے، پھر وہ پہاڑی شکل بن گئے. وہ جتنے سیارے ہیں جو بڑے بڑے بھی ہیں اپنی جگہ، انسان کے لیے زندگی نہیں ہے. اور انسان اپنی عقل کی بنیاد پر کسی جگہ گئے تو کسی جگہ اتنے سیکنڈ جی سکتا ہے. ایسا ہے جس طرح کے سانس 1 منٹ کے لیے روکا، 2 منٹ کے لیے روکا، اس میں ٹھنڈا ہوا جو آگ کا شعلہ زمین ہے پوری ٹھنڈی نہیں ہوئی، زمین کے اندر آگے آ گئے، آ گئے سب. کئی بڑے سمندروں کے اندر تو یہ بھی ہے، پانی ہے 30 میٹر تک اوپر کے پانی کی خاصیت الگ ہے. آپ اوپر نکل سکتے 30 میٹر. پھر اس کے بعد والی پانی کی خاصیت ہے نیچے دبوچنے کی. پھر پانی کے آگ ہے، پھر آگ کے نیچے پانی ہے. سائنس والی دنیا میں پوچھو، اس کی طرف فلکیات کے علم رکھنے والوں سے جانو. یہ تو دنیا کے مشاہدے ہیں، وہ سارے کے سارے قدرت کے کمالات ہیں. بیچوں بیچ دوزخ میں اس کو لے جاؤ، پھر لے جا کر کھولتا گرم گرم پانی اس کے سر کے اوپر اڈلتے چلے جاؤ فرشتوں. پھر حکم ہوگا چک، مزہ چک. اپنے آپ کو بڑے عزیز عزت والے، بڑے مرتبے والے، شان و شوکت سمجھتے تھے نا. دنیا کے اقتدار میں، دنیا کی طاقت پہ، دنیا کے بل بوتے کے اوپر جو کرتے ہیں، یہ سب کے سب اس میں شامل رہیں گے. اس وقت ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوزخ کا اس کا تذکرہ کیے کرے تو کئی چیزیں ذکر کرے. ایک مرتبہ یوں کہہ دیا، مکے کے ان پہاڑیوں کے درمیان میں مجھ سے زیادہ عزت والا، بڑے درجے والا کوئی نہیں ہے. تو میرا کہتے کہتے زبان سے یہ بھی نکلا ایک روایت کے مطابق جو عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جس رب کا ذکر کر رہے ہیں وہ رب بھی مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بس جیسے جو دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور فلاں فلاں، اب سارے معاملات پہ غور کر لینا. اقتدار کی بنیاد کے اوپر، کرسی کی بنیاد کے اوپر، یا کسی پیسے کی بنیاد کے اوپر، طاقت کی بنیاد کے اوپر دنیا میں کھیل چل ہی رہا ہے. تو پھر اتنی بڑی دوزخ میں موت سے پہلے توبہ نہ ہو، نہ سدھرے ہوں، یہ سب کے سب شامل ہیں اس میں. بڑے شریف اور بڑے عزت دار سمجھا کرتے تھے تم، اب یہ لو عزت تمہاری کو ہے، تمہاری شرافت کا انجام کیا ہے. اِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. یہ تفصیلات اب جیسا ہم ذکر کر دیے، سنے نکل گئے.
سننے کے بعد بدن میں کب کپاہٹ نہیں پیدا ہوئی، خوف پیدا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کے لیے تلاوت کے ساتھ ہی ایسے آیتوں پر اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ دعا کرنا ہے، خیر ذکر کرنا ہے، نہیں کیونکہ اس میں آتا ہے ذکر تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں ذکر، جب اردو ترجمہ پڑھیں گے تو فوراً بلا اختیار اپنے دل میں نکلنا، تو ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ سب ذکر کرنے کے باوجود بھی بڑے تم شک و شبے میں رہتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے۔ میں یقین رکھتا ہوں بولیں گے، پھر بدعملی کرتا ہوں، اس کو یقین نہیں بولتے۔ زندگی کے ہر پہلو میں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کے اوپر خیال آتے جائیں گا تو ترجیح فیصلے خدا بندی کو دیتے ہوئے یا خوف کھاتے ہوئے اس سے احتیاط کرنا۔ بندہ اپنی حیثیت سے احتیاط کرے گا، لیکن یہ فکر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان سے اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہاں تک ایک ذکر جب خوف دلانے والی چیزیں اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، دنیا کے ظلم و زیادتی کی پرواہ نہ کر کر بھی ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنے والوں کے لیے پھر عطائے خدا بندی کیا ہوں گا۔ اب اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں، اسی کے پر سورہ کا اختتام ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔